خلاف جہاد کریں، دوسرے کفر کو بغل میں رکھیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم جو بھی کام کریں گے سنی تحریک کی قوت پر کریں گے، سنی تحریک کی جناب والا کارکنان کی کو کال دیں گے اور ان کی قوت پر ہم ہڑتال کریں گے. سندھ سطح پر ہڑتال کی ماشاءاللہ وہ 30 جماعتیں تھیں. دیوبندی لوگ کہتے ہیں بریلوی بھی تھے اس میں، پتہ نہیں. دیوبندی، اہل حدیث، جماعتیے، اور اخبارات میں آتا تھا کہ 30 جماعتیں. اگر صحافی موجود ہیں تو صحافیوں نے ان کی ریلی کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے کہ جرت نے یہ لکھا تھا کہ ان کی ریلی میں صرف 95 یا 85 آدمی. اور سنی تحریک نے جب اس قادیانی وزیر کے خلاف احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تو جناب والا صرف سول لائن تھانہ نے جو ایف آئی آر درج کی ہے ان کے خلاف وہ 900 افراد کے خلاف ہے. اور انتظامیہ اور ایجنسیوں کے لوگ تو جو بھی بڑھ رہا اس کو تھوڑا تو کم کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی کانگریسی لوگ موجود ہیں، کانگریسی مولویوں کے ایجنٹ موجود ہیں. سنی ہے تو وہاں ڈرتا ہے، سنی اگر صحافی ہے تو ڈرتا ہے، سنی جناب والا انتظامیہ کی سیٹوں پر ہے تو ڈرتا ہے، جناب والا اگر وہ وزیر ہے تو ڈرتا ہے، وزیر اعلیٰ ہے تو ڈرتا ہے. ان تمام لوگوں کا مسلک مذہب اٹھا کر چیک کرو تو تمہیں یہ سنی عقیدے کے ملیں گے. ہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ملیں گے، مگر خود یہ اپنے مسلک کا دفاع نہیں کرتے. ہم نے آج سے 5 سال قبل اسی گراؤنڈ میں جب عبدالسلام شہید ہوا تھا اس کے چہرم پر کہا تھا کہ جناب والا تم سنیت کا کام کرو، تم کسی جگہ بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، تم سنیت کا کام کرو. اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف آئے گی، اس کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جناب والا تمہارے ساتھ ہوں گے. ہمارے وہ علماء اہل سنت جو مخلص ہیں، مسلک کے ساتھ مسلک کا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھئے. ہمیں علماء نے جب بھی پکارا، کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، ملتان سے آئے ہیں ہمارے عالم، ان سے پوچھئے. جناب والا فیصل آباد کے اگر ہمارے عالم ہے ان سے پوچھئے، لاہور میں ہمارے عالم ہیں ان سے پوچھئے. سنی تحریک کوئی 2-4 گلیوں کی تنظیم نہیں ہے. سنی تحریک وہ لوگ جو ہم پر دہشت گردی کا جناب والا الزام لگاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں ایجنسیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، تو جناب والا ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم 1-2 شہر کی تنظیم نہیں ہے کہ جہاں پر بدماشی کر کے بھتہ لے کر جناب والا لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے محتاج کر کے. ہم پورے ملک میں ہمارا وجود ہے، ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے درد رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہمدرد ہے. انتظامیہ کے لوگوں، حکومت کے لوگوں، تم سنیوں کے ان کے حقوق دے دو. ہماری مساجد پر قبضہ ہوتا تھا جب سنی تحریک بنی اس سے کم، تو ہم انتظامیہ کے دروں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اور کوئی ہمارا نمائندہ چلا بھی جائے تو وہ بوتل پلا کر ٹھنڈا کر دیتا تھا، چائے پلا کر ٹھنڈا کر دیتا تھا. سنی تحریک کے ساتھ اب بھی بعض لوگ جاتے ہوئے انتظامیہ کے دفتروں میں ڈرتے ہیں. ہم درد رکھنے والے سنیوں کو سمجھاتے ہیں، ہم نے وہاں کوئی ہاتھ ملانے والی، بوتل پینے والی یا چائے پینے والی کام نہیں کی. ہم نے اپنے مسلک کے لیے بات کی. اور یہ انتظامیہ کے لوگ ہمارے بعض بڑوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے کسی کی نہیں. ہم نے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے آگے کسی کی نہیں مانی، اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس پر کام بھی کیا ہے. اس کام کرنے کے دوران کئی ہمارے ساتھ بھی لگے ہیں، کچھ تھک کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ جناب والا ہمارے انداز سے، ہماری روش جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے نالا بھی ہے. مگر ہم کیا کریں، ہماری تو یہ ابتدا سے پالیسی رہی ہے، ہمارا ابتدا سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم قانونی کام ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. دیوبندیوں نے یہ ملک نہیں بنایا، یہ تو جناب والا اس بنانے کے مخالف تھے. جماعتیوں نے یہ ملک نہیں بنایا کہ یہ جماعت ملک اکھنڈ بھارت کی قائل تھی، پاکستان بنانے کی قائل نہیں تھی. اہل حدیث جناب والا اس ملک کے بنانے کے حامی نہیں تھے. شیعہ تو جناب والا آج بھی آغا خانیوں کو اور دوسرے شیعوں کو دیکھو تو جناب والا گلگت ہے، جناب والا دوسرے جتنے شہر ہے، کشمیر کے اعتراض کی جتنی آبادیاں ہیں ان کی سازشیں ایجنسیوں کے لوگوں، حکومت کے لوگوں. ہم تو ملک کے بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہم اس میں افراتفری نہیں چاہتے. پاکستان بننے سے لے کر آج تک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا قتل و غارت گیری کے اندر کسی سنی کا نام نہیں ملے گا. دیوبندی ملے گا، شیعہ ملے گا، جماعتیہ ملے گا، اہل حدیث ملے گا. تم کاموکی کے اندر جا کر اہل حدیثوں کا جناب والا مرکز جا کر دیکھو، وہاں ٹینکوں اور توپوں کی تربیت
जाती है। जमातियों के मरकज जाकर देखो, जिहाद के नाम पर जनाब वाला दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। पीपी का रिकॉर्ड उठाकर देखो, दूसरी तंजीमों का रिकॉर्ड उठाकर देखो। ये अलग बात है कि सबने अपने साथ अमन का लेवल लगाया हुआ है, मगर सुन्नी तंजीमों का, सुन्नी जमातों का कत्ल गारतगिरी से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा। यही वजह तो है कि तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं दिए। तुम अमन की बात करते थे, तुम मुल्क से मोहब्बत की बात करते थे, तो जनाबे वाला तुमको ऐसा धकेल दिया गया, तुम्हें ऐसा कमजोर कर दिया गया कि आज तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, तुम्हारी कोई बात नहीं है। वहाबियों का तर्जुमा कुरान सऊदी गवर्नमेंट खुद जो प्रेस से नहीं छाप सकती, सुन्नियत का दर्द रखने वालों, वो पाकिस्तान में छपता है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं छपता, इसलिए कि ये अक्सरियत सुन्नियों का मुल्क है। जनाबे वाला यहाँ पर सुन्नियों के साथ महकमा औकाफ के बनाकर जो ज्यादती की गई, वो सऊदी अरब का खेल खेला जा रहा है। जनाबे वाला यहाँ पर अखबारात में सुन्नी लोग मौजूद हैं, वहां पर जमातिये देवबंदी वहाबी मौजूद है, वहां के मजहबी सफात में देवबंदी मौजूद है, सुन्नी अक्सरियत में है मगर मौजूद नहीं है। तुम्हें तो पीछे धकेल दिया गया, तुम अक्सरियत के चक्कर में, अक्सरियत के जनाबे वाला घुमंड में तुम तो सब कुछ खो बैठे, तुम्हारा तो कुछ नहीं रहा। मगर सुन्नी तहरीक ने जब से अपना कयाम अमल में लाया है, हमने इस पर काम किया है, अपनी बात अपनी जगह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बनवाई है। मगर इस सुन्नियत का दर्द रखने वालों, ये सुन्नी तहरीक जो वक्तन फवक्तन जलसे करती है, एहतजाजी काले देती है, मिलाद के जलसे करती है, मिलाद रैली, उलमा अहले सुन्नत, रात का जुलूस हमारे यहाँ निकलता है और जगह भी निकलता होगा। हमारा दावा है कि रात का अगर सरकार की विलादत की शान में मिलाद के नाम पर अगर कोई रैली निकलती है, कराची में जितनी बड़ी मिलाद रैली निकलती है, हमारा ये ख्याल है उसमें न बल्कि यकीन गालिब है कि इससे बड़ा जुलूस कहीं नहीं निकलता होगा रात। मगर प्रोटोकॉल देखो तो कुछ नहीं, और शिया के अभी चुप ताजिया निकले, आप लोग इतनी हस्ती होगी, पूरे शहर कराची का निजाम भंग हो जाएगा। आप 4 मिनट वाला सफर 4 घंटे में तय नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को मालूम है कि ये जब चाहे किसी जगह पर बंदा मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, ये